سینوں میں سنت کا فریغہ، ہاتھوں میں تہذیب حجازی کا لقمہ، گھر گھر پہنچانے نکلے ہیں۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک کر لیں۔ میرے محترم عزیز قاری اقبال صاحب اور پیارے پیارے حافظ قاری طلبہ کرام اور پڑھنے والے عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ پڑھنے والوں کو اللہ نے قرآن جیسا کورس عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں جتنے کورس ہیں ان تمام کورسز میں آپ کا کورس سب سے زیادہ افضل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی عظمت والی کتاب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں میں سب سے زیادہ جس کتاب سے پیار فرمایا ہے وہ قرآن مجید ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق میں سب سے پیارا اپنا کلام ہے، کہ اللہ کی کلام وہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پیاری ہے، سب سے افضل ہے، سب سے ابہا ہے، سب سے اجمل، سب سے انسب اور سب سے احسن ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو ہمارے لیے پسند فرمایا تو فرمایا تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ۔ بخاری شریف جلد اول کی حدیث ہے، تبارک بالقرآن کہ قرآن مجید برکت والی کتاب ہے، فإنہ کلام اللہ بس یہ اللہ کا کلام ہے، وخرج منہ اللہ کے اندر سے نکلی ہے۔ آپ وہ کلام پڑھتے ہیں جو اللہ پاک کے اندر سے نکلی ہوئی ہے۔ جتنی بھی دنیا کی قومیں تلاوت کرتی ہیں، جتنا بھی پڑھا جاتا ہے تو یہ اللہ کے اپنے الفاظ کو پڑھا جاتا ہے۔ اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی دعوت دے، اللہ کی بات کرے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور سب سے بہترین اور حسن والا کلام وہ ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور آپ کا جو پڑھنا ہے یہ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتا ہے۔ حافظ کون ہوتا ہے؟ حافظ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے چنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قرآن مجید میں ان اللہ اصطفاک وطہرک، فرمایا کہ بے شک اللہ نے چنا ہے۔ مصطفیٰ کو مصطفیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چنا ہوا ہے، مجتبی، انتخاب کیا ہوا۔ آپ مصطفیٰ ہیں، آپ مجتبی ہیں کہ اللہ نے آپ لوگوں کو چنا ہے۔ آپ سودا لینے کے لیے جاتے ہیں تو بازار میں جب آپ فروٹ خریدتے ہیں تو جو اچھا فروٹ ہوتا ہے وہ آپ اپنے شاپر میں ڈالتے ہیں۔ کبھی فروٹ لینے گئے تو جب آپ لینے کے لیے جاتے ہیں تو جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے شاپر میں ڈالتے ہیں، اس لیے کہ وہ اچھی ہوتی ہیں، خراب چیزیں آپ نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ کو کلام جو قرآن مجید ہے یہ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہے، اور حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت پیارا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے محبوب ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محبوب کون ہے؟ یہ مستقل حدیث ہے، مستند حدیث ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ تو فرمایا حاملین القرآن، قرآن والے اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو بچے قرآن مجید والے بچے اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ خدا کے بندے تو ہیں، ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ بندے ہزاروں ہیں لیکن جس کو اللہ نے چنا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے۔
کہتے ہیں جی عبداللہ، اللہ کو دو نام بڑے پسند ہیں، حدیث میں آتا ہے، ایک ہے عبداللہ، دوسرا ہے عبد الرحمن۔ لفظ پر غور کریں تو ایک اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ پسند ہے، دوسرا جو رحمان کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ عبداللہ کون؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ قرآن مجید کہتا ہے عبداللہ کتاب والا ہے، اشارہ دے دیا۔ عبداللہ کون ہے؟ اللہ کا بندہ وہ ہے جو کتاب والا ہے۔ نام میں تو بہت سارے عبداللہ ہوتے ہیں، اصل میں عبداللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب والا ہے۔ پھر ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو نام اللہ کو پسند ہے، ایک عبداللہ ہے، دوسرا عبد الرحمن ہے۔ عبد الرحمن ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن کون ہے، رحمان کا بندہ کون ہے؟ تو قرآن مجید فرماتا ہے 19 پارہ، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کا بندہ، عباد الرحمن، عبد کی جمع لے کر ہے، ایک بندہ نہیں کئی ہو سکتے ہیں۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، سر جھکا کے چلتے ہیں، سر جھکا کے ادب کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ مدرسے والے ہوتے ہیں۔ باہر والوں کو دیکھیں، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، 3 پیس پہنا ہوا ہے، کنگھی وغیرہ دی ہوئی ہے۔ استنجا اکثر جو باہر والے ہیں نا، پینٹ شرٹ میں بیٹھ کر پیشاب نہیں کیا جا سکتا، مجبوراً علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ استنجا نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کرو، کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر لو، لیکن مکروہ تحریمہ ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے انعام الباری جلد نمبر 1 لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر اگر کوئی مجبوری میں پیشاب کرتا ہے اور پھر کھڑے ہو کر استنجا کرتا ہے تو جائز ہے، مجبوری میں، لیکن مکروہ تحریمہ پھر بھی ہے، کراہت پھر بھی ہے، مجبوری کی وجہ سے اسلام نے اجازت دے دی۔ تو جتنے پینٹ شرٹ والے لوگ ہیں وہاں پر تو ہمارے یہاں لیٹرینیں بھی ایسی لگی ہوئی ہیں کہ کھڑے ہو کر آپ یورین کرتے ہیں، یعنی چھوٹا پیشاب کھڑے ہو کر کرتے ہیں، دیواروں کے ساتھ ایک بوجھ سے لگے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ایسے نالی نیچے پائپ لگا ہوتا ہے، وہ وہیں پر پینٹ کی زپ کھولتے ہیں اور دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لباس ہے جس کی وجہ سے ہمارا حافظ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ حافظ کو پینٹ شرٹ پہنتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ جو لباس ہے اس میں بے حیائی آتی ہے، ناپاکی آتی ہے۔ جب آپ استنجا نہیں کرتے تو پھر وہ قطرے جو ہیں وہ پینٹ میں گرتے رہتے ہیں، شلوار میں گرتے رہتے ہیں، تو بندہ ناپاک۔ اور حافظ کو اللہ نفرت کیوں دلواتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اس کے قرآن والا ہے، اس نے تو قرآن مجید اٹھانا ہے۔ قرآن مجید روحانی پاکی، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھونے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ کی طہارت نہ ہو۔ اور طہارت 2 قسم کی ہے، ایک طہارت استنجا کرنا ہے، دوسری طہارت وضو کرنا ہے۔ پھر وضو حافظ کو اگر کوئی ایسی جلدی ہو کہ جس میں پانی یا تو بہت ٹھنڈا ہے کہ حافظ صاحب ہے دن میں بار بار وضو کرتے ہیں، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، اور بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو قطرے زیادہ بار بار چھوٹا پیشاب آتا ہے، تو اسلام نے ان کو اجازت دی ہے۔ وضو کی 2 قسمیں، ایک وضو حقیقی ہے، دوسرا وضو لغوی ہے۔ لغوی وضو یہ ہے کہ اگر حافظ قرآن وقت کی قلت کی وجہ سے یا سبق کی دیر ہو رہی ہے اور وہ صرف منہ پر چھینٹا مار لے اچھے طریقے سے اور پھر کونیوں تک ہاتھ دھو لے تو اس کا وضو لغوی ہو جاتا ہے، اس کا وضو ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز کے لیے پورا وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ شارٹ وضو ہے جو حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔
کتنی بڑی دولت ہے۔ اور پھر حافظ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پورا حافظ بنے گا پھر یہ جنتی بنے گا۔ فرمائیں کہ جو حفظ کی نیت سے مدرسے میں داخل ہو جاتا ہے، من حفظ 40 آیۃ من القرآن وجب اللہ علیہ الجنہ، دوسری روایت کے مطابق آیۃ من القرآن وجب اللہ علیہ من الجنہ۔ فرمائیں کہ جو قرآن مجید حفظ کی نیت سے آتا ہے اور وہ 40 آیتیں زبانی یاد کر لیتا ہے، اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ بھئی عوام بھجنی بندی ہے، کوئی عمرے تے رہنا ہے، کوئی حج تے رہنا ہے، زور نہیں بدل لوگوں کو کہنے بھجو فلانا کام کرو، فلانا کام کرے تو جنت میں سے حافظ کو آکے کہ تو 40 آیتیں یاد کر جا، حفظ نیت سے مدرسے داخل کی میں اللہ تعالیٰ کو جنت عطا فرمائے۔ وجب اللہ علیہ الجنہ، جنتوں میں سب سے زیادہ حسین جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حافظ کی جنت بنائی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن مجید کو اپنے سینوں میں سما لیتے ہیں، فرمائے کہ جس نے اپنی 2 پسلیوں کے درمیان میں قرآن مجید کو سما لیا، چھپا لیا، اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ آپ نے اگر یاد کر لیا نا، بھئی حفظ کر لیا تو کیا کر لیا آپ نے؟ بعض لوگ آتے ہیں صاحب حافظ بڑا نام دوسرا کی شیادت نہیں دی، قرآن مجید کا صاحب طوطا ہی گالیاں رٹ چھوڑے تھے۔ قرآن مجید تو طوطوں سے بھی رٹوا لیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دکھاؤ کوئی حافظ طوطا، کائنات میں گھومو کوئی طوطا حافظ دکھاؤ، کوئی نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کچھ لوگوں نے ہمارے ہاں مناظرین کرام علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ غالباً ان کے حوالے سے میں نے ان کی کتاب میں دیکھا، انہوں نے چیلنج کیا ایک جگہ پر، انہوں نے کہا کہ اگر فلاں مسلک کے پاس اگر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ اپنے اندر سے کوئی حافظ نکال کے دکھا دیں، اپنے اندر سے کوئی حافظ نکال کر دکھائیں، ان میں کوئی بھی حافظ نہیں ہے۔ جو لوگوں میں بات مشہور ہو گئی اور اب تک مشہور ہے کہ حافظ جو ہے نا وہ اہل سنت والجماعت میں ہوتے ہیں، دوسرے مذہبوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا پورا امتیاز ہے کہ اللہ نے ان کو حافظ عطا فرمائے۔ تو بات پھیل گئی، وہ چلتی چلاتی وہ مناظرے کی حد تک بات پہنچ گئی، چیلنج ہو گیا۔ تو چیلنج کے جواب کے لیے انہوں نے ایک حافظ ہمارے بریلوی حضرات سے کرایہ کر لیا، اس کو کہا کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے بہت سارے، ہمارا دیوبندیوں کے ساتھ مناظرہ ہے، آپ نے وہاں پر آنا ہے اور ہم نے آپ کو کہنا ہے کہ بھئی آپ اہل تشیع ہیں تو آپ نے کہنا ہے میں اہل تشیع ہوں، پھر ہم آپ کا انٹرویو لیں گے تو آپ قرآن مجید سنانا، ہم آپ کا امتحان لیں گے تو آپ نے امتحان دینا ہے، ساتھ اس کو آیات بھی بتا دی کہ فلاں فلاں جگہ سے پوچھیں گے، تو ہم پوچھیں گے آپ نے جواب دینا ہے بس، پھر اس کے بعد ہم آپ کو انعام اور اکرام وغیرہ وغیرہ دیں گے۔ تو وہ لالچ میں آ گیا بیچارہ، تو جب وہ سامنے آ کے بیٹھ گیا، اس مجمع میں جو مناظر امتحان لینے والے تھے ان میں ہمارے استاد جی مولانا علاؤالدین صاحب تھے، تو استاد جی نے کہا کہ ان میں حافظ نہیں ہو سکتا۔ اب انٹرویو شروع ہوا تو اس کو کہا کہ ہاں تم کہتے ہو کہ ہم میں حافظ نہیں ہے، یہ ہمارا حافظ قرآن ہے، تو اس لڑکے کو آگے کیا کہ بھئی آگے ہو جاؤ قرآن مجید سنو۔ تو جب پوچھنے والا بھی ان کا اپنا تھا، جب اس نے پہلی آیت پوچھی تو حافظ نہیں پڑھ سکتا، اس نے دوسری جگہ سے پوچھا حافظ نہیں پڑھ سکتا، تیسری آیت سے پوچھا تو وہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو ان لوگوں کو سمجھ آ گئی، استاد علاؤالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، انہوں نے کہا یہ نہیں پڑھ سکے گا، اب یہ ختم ہو گیا، اب یہ نہیں پڑھ سکے گا۔
تو کسی جگہ سے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. تو انہوں نے کہا یہ تو حافظ نہیں ہے. تو وہ جو حافظ لڑکا تھا وہ خود کہنے لگا کہ میں اصل میں بریلویوں میں سے ہوں، یہ مجھے پیسے دے کر لائے ہیں کہ تم حافظ، ہم امتحان لیں گے، تم آیات سنا دینا تو ہمارا نام بن جائے گا کہ ہم میں بھی کوئی حافظ ہے. وہ قرآن مجید وہ نہیں پڑھ سکا. پھر جب وہ واپس گیا، اس وقت سے لے کر استاد جی کی زندگی تک دوبارہ اس کو قرآن یاد نہیں ہوا، جو آتا تھا وہ بھول گیا. تو حفظ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی ہمارے لیے دولت ہے. اللہ کی قسم اس سے بڑی ڈگری نہیں ہے. یہ اعلیٰ تعلیم والے یہ پی ایچ ڈی اور ایم فل ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی ڈگری ہے. میں ایم فل کے پیپر دے رہا تھا تو پورا اس میں ایک عنوان ہوتا ہے، اس عنوان کے تحت اس پر پوری ہسٹری ہوتی ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید کے بہت سارے عنوانات ہیں، جن میں سے ایک ہے اعجاز قرآن، متشابہات قرآن وغیرہ وغیرہ. تو یقین کریں جو میں نے مدرسے میں پڑھا تھا، مدرسے کا پہلا درجہ اور ایم فل کی ڈگری مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ جو پہلا درجہ تھا نا مدرسے والا، وہ ایم فل کی ڈگری سے زیادہ طاقتور تھا. ایم فل کا جو امتحان تھا وہ آسان تھا، مدرسے والا مشکل تھا. تو اللہ پاک نے ہمارے دین کو اتنی بڑی دولت اور نسبت عطا فرمائی، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو چن کے اپنے گھر میں بلایا. جو پڑھنے کے لیے جاتا ہے وہ کلاسز کے اندر، اسکولوں میں جاتے ہیں آپ لوگ، تو بچہ جو اسکول میں جاتا ہے اس میں اور آپ میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو قرآن مجید سینے پر ہوتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو کتابیں پیٹھ پر ہوتی ہیں. فرق ہے. آپ کا علم آپ کے دل کے اوپر ہوتا ہے، وہ دل کی محبت کو ظاہر کرتا ہے. اوپر بھی قرآن ہے، اندر بھی قرآن کا مقناطیسی پاور ہے جو وہ سب کر رہی ہے، ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہے. آپ اسکول جاتے ہیں بستہ پیٹھ کے پیچھے، اور مدرسے جب آتے ہیں چھوٹا سا نورانی قاعدہ ہوتا ہے، وہ بھی بچہ سینے پر لگا کے آ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سینے پر لگا ہوا ہے یہ اس پیچھے والے علم سے بہتر ہے. اور سب سے اعلیٰ تعلیم کون سی ہے؟ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلیٰ کہتا ہے. اشراف امتی بحملۃ القرآن و اصحاب اللیل. ہمارے نبی فرماتے ہیں قرآن مجید والے میری امت کے سب سے زیادہ اشراف لوگ ہیں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اشراف لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید. آپ سب سے زیادہ اشراف لوگ. اشراف کا معنی ہوتا ہے بزرگی والے. آپ کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے نا، یہ آپ میں سے بہت سارے اس کے گواہ ہوں گے. ہم بھی آپ کی عمر میں جب حفظ کرتے تھے تو گلی میں جاتے تھے تو بچے لوگ ہمیں کہتے تھے کہ حافظ صاحب سارے واسطے دعا کی تھی کر. وہ کبھی اسکول کی آپ پینٹ شرٹ پہن کے جائیں، کبھی آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ حافظ صاحب دعا کی تھی کر. اس کو پتا ہے کہ جس کے سر پہ ٹوپی ہے، جو مسجد اور مدرسے سے نکل رہے ہیں، اس کی دعا اوپر جاتی ہے، اس کی دعا اوپر جاتی ہے، براہ راست اللہ کے پاس جاتی ہے. ہمارے ایک دوست تھے قرآن مجید والے تھے، تو ان کی داڑھی کا ایک لمبا سا بال سفید ہو گیا اور اس کی شادی نہیں ہوئی. 2-3 بال سفید ہو گئے. ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے تھے. تو ایک دن اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ میرے 2 بال سفید ہو گئے، میری شادی نہیں ہوئی، یا اللہ ان کو کالا کر دے. اتنی دعا مانگی، اتنی دعا مانگی. اگلے دن ہم نے دیکھا تو داڑھی کالی، وہ داڑھی کے بال اس نے سفید کو کالے کروا دیے. کس سے کروائے؟ اللہ سے کروائے. رائمنڈ کے اوپر کچھ عرصہ پہلے پابندی لگائی گئی، تو پابندی یہ لگائی گئی کہ بھئی یہاں اجتماع نہیں ہو، کیونکہ سیکیورٹی ریزنز ہیں، حالات خراب ہیں تو کوئی دھماکہ نہ ہو جائے، اس لیے اجتماع نہیں ہوگا. تو رائمنڈ کے بزرگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور میں نے یہ واقعہ سنا ہے. تو مشورہ کیا کہ بھئی آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹکڑوں میں کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا تو سالانہ اجتماع، یہ تو پورا لشکر ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے،
تو ہم اس کو توڑتے نہیں ہیں، ہمارا مجمع ٹوٹ جاتا ہے، تو ٹکڑوں میں ہم نہیں کریں گے۔ تو 2 حصے کر لیے، لیکن اجازت نہیں تھی اجتماع کرنے کی، تو انہوں نے ان کو بتایا، فوج کے پاس اور جو بڑے افسر تھے جنہوں نے پابندی لگائی تھی ان کے پاس گئے، حکومت والوں کو کہا کہ ہمیں اجتماع کرنے کی اجازت دے دو، اگر نہیں دو گے تو ہم اللہ سے بات کریں گے، اگر اجازت نہیں دو گے تو ہم کس سے بات کریں گے؟ اللہ سے بات کریں گے۔ یہ حافظ کے پاس، عالم حافظ، یہ جو دین والے ہیں ان کے پاس خاص ڈگری ہے اللہ والی۔ یقین کریں میرا سمودہ عمل ہے کہ جب بھی کسی مسئلے میں ہم نے اللہ سے بات کی ہے تو وہ کام ضرور ہوا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پورے قرآن مجید کے 558 رکوع آپ کے سینے میں ہیں، قرآن مجید آپ کو آتا ہے، آپ پڑھتے ہیں، آپ کو قرآن سے محبت، قرآن پاک کو آپ سے محبت، اور اللہ آپ کی دعا کو ریجیکٹ کر دے، رد نہیں کرتا اللہ پاک۔ من ختم له قرآنا فله دعوة مستجابہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حافظ قرآن مجید کا ختم کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ رمضان شریف والا ختم ہو، من ختمہ مطلق فرمایا، ختمہ ماضی کا صیغہ ہے، جس نے ختم کیا قرآن مجید، جس نے مکمل کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ جب آپ کا یہ ختم پورا ہو جاتا ہے نا، اس وقت ترتیب یہ ہے ہمارے حضرات کی کہ اس وقت 3-4 بندے، پوری کلاس نہ ہو سکے تو 3-4 دوست بیٹھ جائیں اور پھر اجتماعی دعا مانگیں، اور پھر جس کا ختم ہو جائے وہ اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ کھلا دے، 10 روپے کی ٹافیاں لے دے، دوسروں کو کھلا دے۔ کھلانا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور ختم پر دعا مانگنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور دعا کو قبول کرنا اللہ کی سنت ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ختم جب ہو جائے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں تحفہ ہے کہ جب زمین والوں سے تمہاری ٹکر ہو جائے، آسمان والوں سے بات کرو، اللہ سے بات کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکل کو دھکا دے کے ہٹا دے گا، بڑی بڑی جگہوں پر آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ پڑھائی نہیں ہوتی تو اللہ سے مدد حاصل کرو، دعا کے ذریعے وہ کام ہوتے ہیں جو باقی پاوروں سے نہیں ہوتے۔ اللہ پاک آپ کا کام ضرور کریں گے کیونکہ آپ قرآن مجید والے ہیں، اور ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ رمضان، روزہ اور قرآن مجید بندے کی ضرور سفارش کرتے ہیں۔ پھر حافظ قرآن کے بارے میں ایک کتاب میں نے دیکھا، مستند حدیث کی تجلیات قرآن میں، انہوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ کی سفارش کو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جن ایسے جہنمی، ایسے 10 جہنمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن ان کو آزاد کرا کے لے جائے گا، جہنم سے بچا کر لے کے جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ساجی نماز میں تلاوت کرتے ہیں، ان کی تلاوت کے ایک حرف پر 270 نیکیاں ہیں، حدیث میں آتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ پھر 10 نیکیوں کو مجموعی طور پر میں نے ضرب تقسیم کیا گزشتہ کچھ عرصہ پہلے، تو عام مسلمان کو ایک حرف پر 70 نیکیاں ملتی۔ پھر میں نے سوچا کہ قرآن مجید والوں کو تو تھوڑا سا پیکج ملنا چاہیے، تو میں نے اور ضرب تقسیم کیا، مجھے ایک حدیث مل گئی کہ جو نماز میں قرآن پڑھتا ہے یا نماز پڑھاتا ہے، حافظ قرآن ہے، فرمایا اللہ اس کو ایک حرف پر 270 نیکیاں عطا فرمائے۔ اور پھر نماز میں اس بندے کی نماز پر، ایک نماز پر کروڑوں نیکیاں ہیں۔ یہ میں نے حساب کر لیا، یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، میرے رجسٹر میں یہ حساب لکھا ہوا ہے۔
میں نے لکھا ہے 270 نیکیاں، پھر میں نے 70,000 نیکیاں نکالی، پھر وہ 70,000 کو جب آگے کیا تو وہ کروڑوں میں چلے گئے۔ تو یہ ایک نماز پڑھانے پر اللہ کا اجر ہے۔ اتنی نیکیاں، اللہ کی قسم، باہر والے صدقے کرتے رہے، صدقے کرتے رہے، زکاتیں ادا کرتے رہے، جو جو کرتے ہیں وہ کرتے رہے، آپ کا مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا ان سے بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید والوں کو، فرمایا قرآن مجید میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، مفسرین نے لکھا اہل ذکر سے مراد قرآن مجید والے ہیں۔ پھر اسی طرح اس آیت کو لے کر میں آگے چلتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ ان کو دعا مانگنے کا موقع نہ ملے تو اللہ تعالیٰ ان کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ تو جو سب کی سبق اور منزل میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ ان کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ آپ سبق سب کی منزل یاد کرتے ہیں، اس میں جو آپ کی محنت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ذکر نہیں کرے دے، بڑے کرو 1000 دفعہ استغفر اللہ کی تسبیح، 1000 دفعہ درود شریف کی تسبیح، یہی پڑھے کرو کہ ان کو جواب دیا کریں کہ ہم کلام اللہ پڑھتے ہیں۔ پوری کائنات کے ذکر اکٹھے ہو جائیں، قرآن کے ذکر کا مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ سب سے افضل قرآن ہے۔ جو وقت میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ جو 1000 دفعہ درود شریف پڑھنے پر آپ کا ٹائم لگے گا نا، آپ ٹائم کو مینیج کریں، اتنی میں تو اسی طرح کرتا ہوں۔ حالانکہ ہمارے حضرات اکابر کی طرف سے جو بتایا گیا ہے کہ بھئی علماء کو یہ وظیفہ کرنا چاہیے، یہ وظیفہ، تو ان تمام سے ہٹ کر جو وقت آپ کا ذکر پہ لگ رہا ہے، اگر وہی وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت پر لگاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لاکھوں نیکیاں اس کے بدلے میں عطا فرمائیں گے۔ یہ زیادہ افضل اور زیادہ فضیلت والا ہے۔ ہمارے استاد جی علامہ دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کے بارے میں سنا کہ 10 سپارے ترجمے کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، اور خلیفہ تھے حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر کے وہ شاگرد تھے، ان کے خلیفہ تھے، اور ذکر اذکار وہ سارے کا سارا چلتے پھرتے کرتے تھے، لیکن جو ان کا اصل وقت تھا وہ قرآن مجید میں صرف کرتے تھے۔ 10 سپارے روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا کتنا بڑا فائدے کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول فرمایا ہے۔ یہ قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے۔ میں نے ابتدا میں ایک آیت پڑھی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم نے اس قرآن پاک کو کائنات میں اتارنے کا ارادہ کیا، ہم نے آسمانوں پر قرآن مجید اتارا، آسمانوں نے معذرت کی، ہم نے زمینوں پر اتارنے کی کوشش کی، زمینوں نے معذرت کی، پھر ہم نے اس قرآن مجید کو مشرقین پر اتارنے کی کوشش کی، مشرقین نے معذرت کی، مغربین نے معذرت کی، زمین و آسمان نے معذرت کی۔ ہم یہ قرآن مجید اتنا بھاری ہے، اتنا وزنی ہے، یہ فطرتاً اتنی بڑی کتاب ہے کہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات پر قرآن کو پیش کیا۔ جب انہوں نے بار اٹھانے سے معذرت کی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں اٹھاتے؟ انہوں نے جواب دیا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ تو انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، ہم مظلوم ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کمزور ہیں، یہ قرآن مجید اتنی بڑی عظمت والی کتاب ہے، یہ ہم سے نہیں اٹھائی جا سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کو انسان اٹھائے گا۔ پھر انسانوں میں سے اللہ نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اور پھر فرمایا آپ پر نہیں، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے سینے پر پورے کا پورا قرآن مجید اتار دیا۔ پچھلی جتنی کتابیں ہیں ان کے الفاظ کم ہیں، نبی اپنی کتابوں کے حافظ تھے،
نبیوں کے علاوہ حافظ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو کتابیں اتاری ہیں 104 کتابیں اتاری ہیں، ان میں سے 5 بڑی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک اور حبور۔ ایک نبی گزرے حضرت حبور علیہ السلام، حبور، ان پر بھی ایک کتاب اتری تھی، اس کا نام تھا کتاب حبور۔ یہ جو تورات ہے یہ اصل میں کی توریت، اور زبور والزبر والکتاب المنیر، اس کا اصل نام ہے زبر۔ تو یہ کتابیں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ 103 کتابوں میں جتنے مسائل اور جتنی فضیلت کی چیزیں اللہ نے بیان کی تھی، آخری کتاب میں ساری کا خلاصہ تھا۔ ہمارے پاس خلاصہ ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام میں ساری کتابوں کا جو خلاصہ ہے وہ ہمارے قرآن مجید میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، آپ کو اور ہمیں عطا فرمایا۔ تو اب یہ قرآن مجید جب ہمیں مل گیا ہے تو اب اس قرآن مجید کی قدر کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، قدر کرنا فرض ہے۔ اب آپ نے اس کی قدر کرنی، اتنا بڑا رتبہ حافظ کا، آپ کی جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہے نا، یقین کریں آپ اس وقت بھی دنیا کے سب سے امیر بندے ہے کچھ نہیں، لیکن آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت ایسی ہے کہ آسمان والے فرشتے آپ پر رشک کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل فرمایا تو یہود و نصارہ کہنے لگے کہ یہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کلام ہے، کیونکہ محمد ہمیں سناتے ہیں۔ اللہ نے چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن مجید محمد لائے ہیں تو پھر لے کے آؤ اس جیسا قرآن، اس جیسا کوئی قرآن مجید لے کر وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے پر بات ڈالنے لگے۔ اللہ نے کہا ایسا قرآن لے کے آؤ، تو وہ نہیں لا سکے۔ اللہ بعض دفعہ جب غصے میں آتا ہے تو پھر چیلنج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر چیلنج کیا، فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ میں نے 114 صورتیں اتاری ہیں، اے دنیا کے کافروں اگر تم میں طاقت ہے تو میں نے 114 صورتیں اتاری ہیں، تم اس کے مقابلے میں صرف 10 صورتیں لے کر آ جاؤ، 10 صورتیں لے آؤ۔ تو 1 سال تک مسلسل کفار لگے رہے، کفار مکہ نے بڑی کوشش کی۔ لبید ابن ربیعہ ایک بڑا ان کا عالم تھا، شاعر تھا، وہ لگا رہا کہ کوئی علمی صورت بنا دے، نہیں کر سکے۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اللہ نے پھر چیلنج بھیجا، اللہ نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، پہلے کہا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر کہا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، سورت اس کی مثل ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کی مثل لے آؤ۔ سورت کوثر ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی سورت لے آؤ، تو یقین کریں وہ ایک سورت پوری دنیا کے کفار نہیں لا سکے، پوری دنیا کے کافر جمع ہوئے، قرآن مجید کے مقابلے میں ایک سورت نہیں لا سکے۔ جب سورت الکوثر نازل ہوئی تو سورت الکوثر خانہ کعبہ کی دیوار پر لکھی گئی۔ جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیات اترتی تھی تو 26,000 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لائے۔ قرآن مجید 3 مرتبہ اترا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے اترا ہے باب العزت پر، پہلا آسمان ہے، اس کا نام ہے باب الحفیظ، اس کا دروازہ ہے، اس میں ایک دفتر ہے، اس کا نام ہے باب العزت، عزت کا دروازہ۔ تو باب العزت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید رکھوایا، لوح محفوظ سے اترا آسمان دنیا کا، پھر آسمان دنیا سے زمین پر 23 سال 4 مہینے اور 17 دن کے عرصے میں اترا تقریباً، بعض روایات میں 23 سال 4 مہینے 14 دن، بعض میں ہے 23 سال 4 مہینے،
تو کموبیش اس عرصے میں آسمان دنیا پر زمین پر اترا. جب زمین پر اتر آیا تو 26,000 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے. ہر نبی کے ٹائم پر قرآن مجید کا ظہور کیا گیا. ہر نبی کے وقت میں جب قرآن اترتا تھا، جب کتاب اترتی تھی تو ایک دفعہ میں، یعنی تورات آئی ایک دفعہ، جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آئے، پھر نہیں ہے. انجیل آئی ایک دفعہ، زبور آئی ایک دفعہ، جتنی بھی کتابیں ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام اترے. لیکن جب قرآن مجید آیا تو 26,000 دفعہ اترا. کتنی دفعہ؟ 26,000. بہت بڑی بات ہے. ایک قرآن مجید میں نزلنا، ہم نے اتارا، دوسرے میں انزلنا، رفتہ رفتہ اتارا. انزلنا اور نزلنا میں بھی فرق ہے. ایک ہے قرآن بار بار پڑھی جانے والی، ایک ہے قرآن اور ایک ہے قرآن. قرآن اور قرآن یہ دونوں قرآن مجید کو کہا جا سکتا ہے. یہ جو قرآن ہے عربی میں جس حرف کے آخری حرف سے پہلے الف آ جائے، الف نون، تو اس کے معنی میں ہوتا ہے بڑا پڑھا جانے والا. قرآن بڑی پڑھی جانے والی کتاب. غفران بڑا مغفرت کرنے والا، نعمان بڑی نعمتوں والا، عمران بڑی خوشیوں والا. اسی طرح اور بھی بہت سارے نام. عدنان بڑی جنتوں والا، رحمان بڑا مہربان، یعنی اس کے نام میں بڑا پایا ہے. تو قرآن بڑا پڑھے جانے والا اور دوسرے قرآن بار بار پڑھا جانا. دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے. اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ کتاب پڑھی جاتی ہے پوری دنیا میں، جس پر سب سے زیادہ ریسرچ ہوتی ہے، جس پر سب سے زیادہ پڑھائی ہوتی ہے، وہ ہمارا قرآن مجید ہے. یعنی یہودی، عیسائی